انڈیا اور یورپی یونین کا غیر معمولی معاہدہ، دنیا میں ایک نئی تجارتی طاقت، ایک نیا اتحاد۔ انڈیا کو صدر ٹرمپ کی جانب سے زیادہ ٹیرفز کی مار، گرین لینڈ کے مسئلے پر یورپ کو اسی طرح سزا دینے کی دھمکیاں۔ اب انڈیا اور یورپی یونین نے ایسا تجارتی معاہدہ کر ڈالا ہے جسے مدر آف آل ڈیلز کہا جا رہا ہے۔ کیا یہ معاہدہ انڈیا کو ایک اکنامک سپر پاور بنا دے گا؟ انڈیا کو یورپ کی وسیع مارکیٹ تک رسائی اور یورپی یونین کو 1.5 ارب کی آبادی والے انڈیا سے تجارت کرنے کی آزادی، اور پھر ڈیفنس ایگریمنٹ کی باتیں۔ میں ہوں خالد کرامت اور اس معاہدے کی تفصیلات اور اثرات آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا لوگوں کی پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ کرنے کے الزام سے متعلق ایک مقدمے میں گوگل ایک معاہدے کے تحت $68 ملین ادا کرے گا۔ صدر ٹرمپ لاطینی امریکہ میں سخت کارروائیوں کے لیے 200 سال پرانی پالیسی منرو ڈاکٹرن کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ انڈیا کو اپنے لانگ ٹرم ایلائے امریکہ، خاص طور پر صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈیلنگز میں مشکلات کا سامنا تھا۔ صدر ٹرمپ نے بار بار انڈیا اور پاکستان کی حالیہ جنگ میں سیز فائر کروانے کی بات کی اور روسی تیل خریدنے پر انڈیا پر ٹیرفز لگائے۔ پھر یورپ کے ساتھ گرین لینڈ اور یوکرین کی وجہ سے تلخی بڑھی اور یورپ کی ٹیرفز کی دھمکیاں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اور یورپ کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ کیا یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے؟ انڈیا پہلے ہی برطانیہ، عمان اور نیوزی لینڈ کے ساتھ معاہدے کر چکا ہے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی تجارت اور ڈیفنس کے شعبے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انڈین وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ اس معاہدے کا اعلان کیا۔ دنیا میں لوگ اس کی چرچا مدر آف آل ڈیلز کے روپ میں کر رہے ہیں۔ یہ سمجھوتا بھارت کے 140 کروڑ لوگوں اور یورپی دیشوں کے کروڑوں لوگوں کے لیے بہت بڑے اوسر لے کر آیا ہے۔ میں ٹیکسٹائل، جیمز اینڈ جویلری، لیدر اینڈ شوز، ایسے ہر سیکٹر سے جڑے ساتھیوں کو بھی بدائی دیتا ہوں۔ یہ سمجھوتا آپ کے لیے بہت سہایک صدھ ہوگا۔ اس ڈیل کے بارے میں ہم نے بڑی بڑی باتیں سنی، مدر آف آل ڈیلز، دنیا میں تجارت کا 20%، دنیا کی 25% آبادی کی مارکیٹ، اور اگر نمبرز دیکھیں تو یہ ڈیل ہے بھی بہت غیر معمولی۔ لیکن اس سب کا عام زندگی میں لوگوں پر اور بزنسز پر کیا اثر پڑے گا؟ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے کیمیکلز، مشینری اور الیکٹرانک ایکوپمنٹ سمیت جہازوں پر تقریباً تمام ٹیرفز ختم ہو جائیں گے۔ یعنی انڈیا میں یورپی گاڑیاں، مشینری وغیرہ سستی ہو جائے گی۔ اس سے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا اور عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2024 میں انڈیا نے 108.8 بلین یورو کی پروڈکٹس اور سروسز یورپ میں بیچی تھیں، اور اس ڈیل سے انڈیا کی یورپ کو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا۔ یعنی یورپی مارکیٹ میں اب پہلے سے زیادہ انڈین پروڈکٹس اور سروسز آئیں گی۔ اب اگر یورپ سے انڈیا آنے والی پروڈکٹس اور سروسز کی بات کریں تو 2024 میں 78 بلین یوروز کی ٹریڈ ہوئی۔ ویسے زرعی شعبے میں ڈیری اور چینی کے شعبے کو اس معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا ہے، یعنی لوکل مارکیٹ اور انڈسٹریز کو باہر کی کمپنیوں سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، ان کے کاروبار کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اب تک انڈیا اور یورپ کے درمیان تجارت میں انڈیا کی ایکسپورٹ زیادہ تھیں، لیکن بات صرف تجارت کی نہیں ہے۔ انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان ڈیفنس پر بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے دلی سے میرے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں شکیل اختر۔ شکیل، مدر آف آل ڈیلز اور اس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس تجارتی معاہدے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں خالد، آپ نے پہلے ہی کافی ڈیٹا دیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ دونوں خطوں میں اس وقت 180 بلین یورو کی تجارت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو تجارت ہوتی ہے اس کا 1/4 اسی خطے سے جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی معاشی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ انڈیا ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ معیشت ہے۔ یہاں پر ڈیوٹی اتنی زیادہ ہائی تھیں، اور انڈیا بہت سے پروڈکٹ میں اپنے جو مصنوعات تھیں، خاص طور سے جو ایگرو انڈسٹری ہے، ڈیری ہے، مشروبات ہیں یا آٹو موبائلس ہیں، یہ ایسے سیکٹرز ہیں جس پر انڈیا کسی طرح کھلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جو حالات جو بدلے ہیں تو انڈیا نے اس میں کافی تبدیلیاں کی، کافی اپنی ڈیوٹی نیچے لایا ہے، اور اب جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں تقریباً یہ ڈیوٹیز دونوں سائڈ سے بہت کم یا ختم کر دی جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ کافی آگے جانے والا ڈیل ہے۔ یہ
اچھا، یہ اس ڈیل میں جو ہے ڈیفنس کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ اوور آل ڈیل انڈیا کے نقطہ نظر سے کتنی اہم ہے اور خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، یورپی یونین کی ارسلا وانڈر لین نے یہ بات اپنی جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کا جو معاہدہ ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معیشت بغیر تحفظ کے نہیں آگے بڑھتی. جب تک کہ استحکام اور سیکیورٹی کا پہلو نہ ہو تو مشکل حالات ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، ایکسٹریڈیشن کے جو کوئکنیس کے ساتھ، پلس یہ ہے کہ جہاں جہاں پر ضرورت ہوگی. یہ ابھی ایک ایوالونگ سینیریو ہے، لیکن انڈیا اس جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے جو معاہدہ ہوا ہے اس سے کافی خوش ہے. یہاں پہ انڈیا میں کافی خوشی ہے. اچھا شکیل جی، یہ امریکہ کی طرف سے بھی کچھ تنقید آئی ہے اس ڈیل کے اوپر، اور امریکہ سے تجارتی ڈیل کی بھی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، انڈیا اور امریکہ کے درمیان تو کافی عرصے سے جو ہے ایک تجارتی بات چیت مذاکرات چل رہے ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ انڈیا نے کئی بار ان کی باتیں، جو ان کے اعتراضات تھے، جو چیزیں وہ چاہ رہے تھے، اس کو لے کر کے گئے، لیکن امریکہ کی طرف سے بنیادی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ ڈیل تو ایک مشکل میں ہے، اور 50% انڈیا پہ ٹیرف بھی لگا ہوا ہے. انڈیا کی معیشت بھی کافی جو ہے وہ اس سے اس پر اثر پڑا ہے. اور یہ جو تجارتی معاہدہ یورپین یونین سے ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب اس میں بہت 17 سال سے 18 سال سے یہ بات چیت چل رہی تھی اور نہیں ہوا تھا. تو اس میں جو تھوڑا جلدی آئی ہے وہ امریکہ کے رخ کی وجہ سے بھی آئی ہے. دلی سے شکیل اختر، ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک مختلف سٹوری کی بات کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی برانڈ یا پروڈکٹ کی بات کر رہے ہوں اور ساتھ ہی ان کے فون اور سوشل میڈیا پر اسی بارے میں اشتہار اور پوسٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہیں تو الزام، لیکن گوگل نے اسی طرح کا ایک مقدمہ ختم کرنے کے لیے $68 ملین ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کمپنی نے خفیہ طور پر لوگوں کے فونز پر ان کی نجی گفتگو سنی. یہ موضوع ہے ٹرینڈنگ کا. یوزرز نے گوگل اسسٹنٹ پر الزام عائد کیا کہ جو بہت سی اینڈرائڈ ڈیوائسز میں موجود ہے، ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے، کہ یہ ان کی ڈیوائسز پر غیر ارادی طور پر فعال ہو کر نجی گفتگو ریکارڈ کرتا رہا. ان کا دعویٰ تھا کہ بعد میں یہ ریکارڈنگ اشتہارات دینے والی کمپنیوں کے ساتھ شیئر کی گئیں تاکہ صارفین کو ہدف بنا کر اشتہارات دکھائے جا سکیں. بی بی سی نے اس معاملے پر تبصرے کے لیے گوگل سے رابطہ کیا ہے، تاہم مقدمہ نمٹانے کے لیے دائر کی گئی درخواست میں گوگل نے کسی بھی غلط کام سے انکار کیا اور کہا کہ وہ قانونی کارروائی سے بچنا چاہتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ اسٹینڈ بائی موڈ میں کسی بھی قسم کی آڈیو کہیں بھی منتقل نہیں کی جاتی. اچھا، یہ جو کیس ہے، اس سیٹلمنٹ میں وہ افراد ادائیگی کے اہل ہوں گے جن کے پاس مئی 2016 سے گوگل کی ڈیوائسز تھیں. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. امریکہ کی مشرق اور جنوب مشرقی ریاستوں میں آنے والے برفانی طوفان کے نتیجے میں اب تک کم از کم 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہیں اور آمد و رفت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. کم از کم 20 ریاستوں نے ایمرجنسی نافذ کی ہے کیونکہ آئندہ چند دنوں تک درجہ حرارت منفی میں رہنے کی پیشن گوئی ہے. فرانس کی پارلیمنٹ میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے بل کی حمایت کی گئی ہے اور اب اسے قانون بننے کے لیے سینٹ سے منظوری کی ضرورت ہے. یہ قانون اگلے تعلیمی سال سے نافذ ہوگا اور اس میں ہائی اسکولز میں موبائل فونز پر بھی پابندی ہوگی. انڈین ریاست مغربی بنگال میں مہلک نیپا وائرس پھیلنے سے بعض ایشیائی ممالک میں تشویش پیدا ہو گئی ہے اور وہاں ایئرپورٹس پر اسکریننگ سخت کر دی گئی ہے. تھائی لینڈ اور نیپال میں مغربی بنگال سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ شروع کی گئی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تقریباً 2 ہفتے پہلے پولیس نے مسجدوں کی انتظامیہ کے اراکین اور ان کے لواحقین کی تمام ذاتی معلومات جمع کرنے کی مہم شروع کی تھی. بعض اخبارات کے رپورٹرز نے اس خبر کو کور بھی کیا.
سری نگر میں مقیم ان رپورٹرز کو سائبر پولیس نے طلب کیا اور ان میں سے انڈین ایکسپریس کے ایک رپورٹر کو حلفیہ بیان پر دستخط کرنے کو کہا جس میں لکھا تھا کہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ انڈین ایکسپریس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنے صحافیوں کی عزت اور وقار کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہندوستان ٹائمز نے یہ خبر رپورٹ کی۔ ان کے رپورٹرز کی طلبی پر ہندوستان ٹائمز نے پولیس سے تحریری طور پر اس طلبی کا جواز مانگا۔ کئی اور صحافیوں کو بھی سائبر پولیس نے طلب کیا تھا، لیکن اس بارے میں اب تک حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اس کہانی کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں BBC نیوز ہندی کی ہماری ساتھی کیرتی دوبے، جو سری نگر میں کچھ وقت گزار چکی ہیں۔ کیرتی، یہ بتائیے گا کہ جن صحافیوں کو تھانے بلایا گیا ان سے کس قسم کے بانڈز پر دستخط کے لیے کہا گیا؟ تو جو رپورٹس ہے، جیسا کہ انڈین ایکسپریس اور ہندوستان ٹائمز کے جو دو جرنلسٹ ہیں بشارت مسعود اور عشیق صاحب، انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ ان ٹوٹل 5 ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو بھیجا گیا تھا، یہ کال گئی تھی کہ آپ آ جائیے تھانے پر۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بانڈ پر سائن کریے جس پہ آپ یہ اس بات کی تصدیق کریے کہ آپ ایسی کوئی رپورٹ نہیں کریں گے جس سے پیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ حالانکہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کس طرح کی رپورٹ کو یہ مانا جائے گا۔ یہ بہت ہی امبریلا ٹرم ہے جو کشمیر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس جو ایک بشارت صاحب ہیں جو انڈین ایکسپریس کے کافی سالوں سے وہاں پہ کرسپونڈنٹ ہے سری نگر بیورو میں، ان کو 4 دن تک 15 گھنٹے تک ان سے پولیس نے بلا کر کے ان سے تحقیقات کی، مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے فائنلی کہا کہ ہم نہیں اس پہ سائن کریں گے۔ اور جو HT کے ہندوستان ٹائمز جو نیوز پیپر ہے اس کے جو کرسپونڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ لکھت میں ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہے بانڈ، کیوں ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن ایسے میں یہ بس کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے بہت سے فری لانسر ہیں جن کو بلایا گیا ہے، جن کا نام سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے خود بھی وہاں صحافت کی ہے، یہ کام کتنا مشکل ہے؟ اگر آپ 2019 میں جو ایبروگیشن تھا آرٹیکل 370 کا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 2019-20 کے بعد سے ایسی کوئی ہیومن رائٹس کی بہت بڑی رپورٹس جو ہے انڈین ایڈمنسٹریٹ جو کشمیر ہے اس حصے سے آئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو ہو رہا ہے بہت سسٹمیٹک ہے، آج یہ خبروں میں ہے، لیکن کال کرنا، جتنے فری لانسرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ، ان کو کال کرنا، ان کو یہ بتانا کہ اچھا آپ نے یہ رپورٹ کیوں کی ہے، کس سے بات کی ہے، ان کے سورسز کو جاننا، طرح طرح کے طریقے ہیں جس طرح سے دباؤ بنایا جاتا ہے، انہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت سے جرنلسٹ نے جرنلزم ایکچولی چھوڑ دیا ہے ویلی میں کرنا۔ کیرتی دوبے، ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ وینیزویلا میں جو ہوا، لاطینی امریکہ میں اس طرح کی امریکی مداخلت دہائیوں میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ خطے میں اس کی سخت مذمت کی گئی، البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیا اور اس کے دفاع کے لیے تقریباً 200 سال پرانی ایک پالیسی کا حوالہ دیا جسے منرو ڈاکٹرن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ منرو ڈاکٹرن ہے کیا؟ تفصیلات کے ساتھ خدیجہ عارف۔ امریکہ اپنی معاشی اور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ یہ کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جانے کے لیے ہمیں ہوائی جہاز میں 24 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے۔ یہ وینیزویلا ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ منرو ڈاکٹرین۔ ڈونلڈ ٹرمپ دراصل اپنی انتظامیہ کے مونرو ڈاکٹرین کے ورژن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک ایسی پالیسی جو 1823 میں بنی۔ صدر جیمز مونرو نے ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکہ کو بڑی طاقت کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کا مقصد یورپی طاقتوں کو امریکی براعظم کے نئے ممالک میں دوبارہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے سے روکنا تھا۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ امریکہ کیا کرے گا۔ اس میں امریکہ کی مستقبل کی خارجہ پالیسی کا بھی تعین نہیں کیا گیا ہے۔ بعد میں امریکیوں اور امریکی صدوروں نے اس پر نظر ثانی کی اور ایک عام صدارتی پیغام کو امریکی خارجہ پالیسی کے ایک وسیع نظریے کے طور پر پیش کیا۔ 1903 میں امریکہ نے کولمبیا سے پاناما کی آزادی کی حمایت کی اور مستقبل کی پاناما کنال پر اپنے کنٹرول کو یقینی بنایا۔ ایک برس بعد صدر تھیوڈور روزویلٹ نے اس ڈاکٹرین کو وسعت دی اور دعویٰ کیا کہ یہ امریکہ کو لاطینی امریکہ میں ہونے والی مسلسل بدعنوانی کے خلاف
پولیسنگ کا اختیار دیتی ہے۔ سرد جنگ کے دوران متعدد امریکی صدر نے گواٹمالا، کیوبا، ڈومینیکن ریپبلک اور چلی میں سوویت یونین اور کمیونسٹ نظریے کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے فوجی مداخلت کے لیے اس نظریے کا حوالہ دیا۔ یہ ڈاکٹرین لاطینی امریکہ میں ایک زہر آلود بیانیے کی علامت ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو امریکہ کے اتحادی یا حامی بننے کی طرف مائل ہیں۔ یہ تاریخی طور پر یانکی سامراج سے جڑا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں امریکہ کی تشویش صرف ٹینکوں اور فوجیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ خطے میں اس کی طاقت کو سفارتکاری اور تجارت کے ذریعے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ 2010 کے اواخر سے چین نے لاطینی امریکہ کے ممالک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے۔ ایران اور روس نے بھی اپنے سفارتی، تجارتی اور فوجی تعلقات بہتر کیے ہیں۔ آپ نے روس، چین اور ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں، جو امریکہ کی تمام پالیسیوں، خاص طور سے قومی سلامتی کی پالیسی کے تحت اس کے حریف ہیں۔ پورے لاطینی امریکہ میں حکومت وینزویلا میں امریکی کارروائی کو ایک وارننگ شاٹ کی طرح دیکھ رہی ہیں۔ امریکہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ چند ہی منٹوں میں کیا کر سکتا ہے۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ لاطینی امریکی ممالک امریکہ کے تابع ہو جائیں گے، حالانکہ امریکہ نے طاقت کا زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ 2025 کے آخر میں وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کی حکمت عملی جاری کی تھی، جس میں ویسٹرن ہیمسفیئر کو ایک اہم تشویش والا خطہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ لاطینی امریکہ میں امریکہ کی اپنے غلبے کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش بیک فائر کر سکتی ہے۔ امریکہ کیریبین میں اپنا قبضہ برقرار رکھنے پر زور دیتا رہا، خاص طور سے 20ویں صدی کے آغاز میں، لیکن ووٹرز اور کانگریس بہت جلد ہی ان سے اکتا گئے۔ وہ بے حد غیر مقبول ثابت ہوئے۔ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا یا نہیں، یہ نہیں معلوم۔ فی الحال ٹرمپ انتظامیہ کے لیے مونرو ڈاکٹرین نیریٹو کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ منرو ڈاکٹرائن ایک تناظر فراہم کرتی ہے، ایک فریم ورک دیتی ہے اور امریکی عوام کو یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ لاطینی امریکہ کو دوبارہ تحفظ فراہم کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لاطینی امریکہ کی حکومتوں کو ایک اسٹریٹجک چوائس کا سامنا ہے، یا تو وہ واشنگٹن کے ساتھ قربت بڑھائیں یا چین کے ساتھ، یا پھر ویسٹرن ہیمسفیئر پر بڑھتے ہوئے مقابلے کے دوران دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھیں۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ آپ یہ پورا پروگرام ہمارے YouTube اور Facebook چینل پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اپنے دوستوں اور فیملی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔